السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دوسرا مغل حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں۔ نصیر الدین محمد ہمایوں دو بار سلطنت کا حکمران بنا۔ پہلی بار 1530 عیسوی تا 1540 عیسوی اور پھر 1555 تا 1556 عیسوی۔ مغلیہ سلطنت کا یہ حکمران بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ اس کے 3 اور بھائی کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ 17 مارچ 1508 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم، علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپاہیگری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے پانی پت اور کماہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 عیسوی کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 عیسوی میں جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو کہ ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی عمرہ کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ غصے میں ملا ہوا یہ تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا، بلکہ بابر کو اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مستحکم کرتا۔ غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں خود متعدد فاحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے۔ ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات، عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کے ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی بھی اقدام نہ اٹھایا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اسے حوالے کر دیا۔ ہمایوں کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ حصار فیروزہ کا علاقہ پایہ تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا۔ اس علاقے کا ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بابر کی وفات کے بعد فوراً ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئی۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر شاہ سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے باہر نکال کر رہیں گے۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر شاہ نے اپنی فتوحات اور مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا اور اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے، جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر شاہ سوری کو معاف کیا، اسے ایک غیر معمولی باغی سمجھا، یہاں تک کہ اس نے 1540 عیسوی میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان یا شیر شاہ سوری بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا متفق کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے خوش آمدید کہا۔
یہاں جلال الدین محمد اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبردآزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال کا عادی تھا۔ وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا، لیکن ان حریفوں کا قلعہ کما کیے بغیر ہی والی گجرات سے نبردآزما ہونے کی ٹھانی۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی مہلت نہ دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اس طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات چتوڑ کی مہم میں مصروف تھا۔ چتوڑ کی رانی نے ہمایوں سے امداد کی طلب کی اور اسے اپنا منہ والا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر اس نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا، مگر سیاسی نقطہ نظر سے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا اور وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کی شکست اس کی مشکلات کا حل ناکامی اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی۔ اگر وہ مستقل مزاجی اور دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتا تو بآسانی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس میں طاقت فیصلہ کی کمی تھی، وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے عادی نہ تھا، دراصل اس کا کردار ہی اس کا دشمن تھا۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ ایک شام اپنے کتب خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اذان مغرب کی آواز سنی، وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ انہیں زخموں سے اس پر انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر مرا۔